الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، آج کے درس قرآن کے لیے ہم نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے سورہ زمر کی، ان میں اللہ رب العالمین نے پھر اس بات کی وضاحت کی کہ جو لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اپنی عمل میں سدھار نہیں لاتے، نبی کی شریعت پر ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور وہ لوگ اور ایسے لوگ کیا ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں، کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، جو قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ بھلا بتاؤ کہ وہ آدمی جو قیامت کے دن بدترین عذاب کا اپنے چہرے سے سامنا کر رہا ہوگا، وقیل اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس کا مزہ آج چکھ لو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صرف ظالمین کا ذکر کیا ہے، لیکن سوالیہ جملہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن بدترین عذاب کا سامنا کریں گے، جو اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے اور قیامت کے دن بدترین عذاب کا سامنا کریں گے، اور ان سے اس دن کہا جائے گا کہ دنیا میں جو بھی تم نے عمل کیا ہے اس عمل کا نتیجہ آج دیکھ لو، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ کا یہ عذاب اب تمہیں چکھنا ہے۔ کیا ایسے لوگ اور وہ لوگ جو امن و امان میں ہوں گے، جو اللہ کے دربار میں آئیں گے پورے امن و امان میں ہوں گے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بڑا صاف طور پر کہا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ذرا بتلاؤ کہ وہ آدمی جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بہتر ہے اس سے جو قیامت کے دن پورے امن و امان کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ آئے گا۔ یعنی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کی مراد یہی ہے کہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے کے بل گھسیٹ کر چل رہا ہے اور وہ آدمی جو صراط مستقیم پر سیدھے طور پر سیدھی راہ چل رہا ہے، وہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے تمہارا عمل جو ہے دنیا میں یہ متعین کر دے گا اللہ کے ہاں کہ تمہیں
سیدھے جنت میں امن و امان کے ساتھ راستہ ملے گا، یہ جہنم رسید کیے جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان لوگوں سے پہلے یعنی مکے والوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی شریعت کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو جھٹلایا، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر ایسے طریقے سے آیا کہ وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکے۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکے، اور اس عذاب کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں رسوائی کا عذاب سکھا دیا، دنیا میں وہ رسوا کیے گئے، دنیا ہی میں ان کو ایسا عذاب آیا جس کی وجہ سے وہ عبرت کا مقام بن گئے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور دنیا کا یہ عذاب کیا معنی رکھتا ہے؟ آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے اور سمجھتے۔ یہاں اللہ نے مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے جھٹلانے والے، اللہ کے دین کو جھٹلانے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے نہ کرنے والے، اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے والے، اور اللہ کے نے جو پیغام اپنے رسول کے ذریعے بھیجا اس کو ٹھکرانے والوں کا انجام اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا آئے گی، جو حقیقی دنیا ہے، جہاں انسان ہمیشہ رہے گا، جہاں یہ اللہ کا اعلان ہوگا کہ خلود فلا موت، کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت آنے والی نہیں ہے، وہاں تو ایسی رسوائی ہے، ایسا عذاب ہے جس کو اس دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آدمی اس دنیا میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ دنیا کی رسوائی تو تم دیکھ ہی رہے ہو، لیکن کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حقیقی رسوائی، حقیقی عذاب تو اللہ کیا ہے جو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس کو سمجھتے اور اس کو جانتے کہ اس عذاب سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پوری نصیحت کے طور پر سامنے رکھ دیا، کہا کہ اس طرح قرآن کو ہم نے کھول کھول کر قرآن میں مثالیں بیان کر دی، گزشتہ قوموں کے احوال بیان کر دیے، گزشتہ قومیں جس طرح ہلاک و برباد ہوئیں، اور جس طرح گزشتہ قوموں کی بربادی آئی، اس دنیا میں ہی وہ رسوا کیے گئے، وہ سب اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر کہا، وہ مثال ہے تمہارے لیے، اور قیامت تک جو قوم اس دنیا میں آئے گی سب کے لیے۔ ظالم اس دنیا میں جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہماری طاقت کے آگے سب کی طاقت فیل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ دیں، اور جیسے چاہیں لوگوں کو ہلاک کریں، برباد کریں۔ اور آج کا احوال اور زیادہ ہم سے اس معاملے میں نصیحت اور عبرت لینے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کے نتیجے میں ہمیں اس دنیا میں ہی کس طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں ڈالتا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ہم ان احوال سے نصیحت لیں اور اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹیں، اللہ کی شریعت کی طرف لوٹیں۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ قرآنًا عربیًّا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اور ایسا قرآن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسا قرآن نازل کیا جس میں جو عربی زبان میں ہے، یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے،
کہا کہ یہ قرآن، جس قرآن میں مثال بیان کی، جو قرآن تم کو دیا، یہ ایسا قرآن دیا جو عربی زبان میں ہے، جس میں قسم کجی نہیں ہے، یعنی کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اس کو سمجھ نہ سکے، کھلا ہوا ہے، اس کی زبان آسان ہے، اس کا بیان آسان ہے، اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں بڑی واضح ہیں، اور جو حقائق بیان کی ہوئی ہیں وہ دنیا کے نظام ان حقائق کی خود تائید کر رہا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ قرآن کسی اور کا ہے، قرآن خالق ارض و سما کا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جان رہا ہے، اور اس لیے اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب حقائق پر مبنی ہے، اور سب کا سب بالکل واضح ہے، اس میں کچھ بھی کہنے کے لیے کچھ بھی پریشانی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آگے کہا کہ کیوں ایسا قرآن نازل کیا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے عبرت لینے کے لیے ایک دم آسان، بالکل آسان بنایا ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس کا مقصد اللہ نے دونوں آیت کے اندر صاف کر دیا، لعلہم یتذکرون اور لعلہم یتقون، یہ دونوں لفظ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اللہ نے اس قرآن کو آسان اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی مثالوں سے نصیحت لو۔ اس میں اللہ نے جو واقعات پچھلے قوموں کے بیان کیے ہیں، ان کی تباہی کی جو وجوہات بیان کیے، ان کو سمجھو اور یہ جانو کہ یہ اس دنیا کے نظام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ان کا طریقہ تم اپناؤ گے تو تم بھی اسی طرح اس دنیا میں پریشان ہوگے، اور اگر اس سے نصیحت لے کر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا خوف اختیار کرو گے، اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے، قیامت کے دن کی تیاری کرو گے، اگلی زندگی جو آنے والی ہے قبر کی یا اس کے بعد کی، اس کے لیے تیاری کرو گے، اس کے لیے وہ عمل کرو گے جو اللہ نے بتلایا ہے، نبی نے بتلایا ہے، تو تمہیں امن و امان کی زندگی ملے گی، ورنہ اس دنیا کے بعد بھی اس سے بڑے عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دیں۔